ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ جس نے بھی اس حوالے کو نکال لیا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چال پھر؟ لیکن اسی لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا تھا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع المسیح شہروں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں تعلیم دیتے اور بہت سے بیماروں کو اچھا کرتے۔ اسی اثنا میں ایک مفلوج کو 4 لوگ اٹھا کر یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح چونکہ علیم کل ہے، اسے پوری کائنات کا علم ہے۔ یسوع المسیح علم الخبیر ہے، اسے ہر کائنات میں موجود ہر ایک چیز کی خبر ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ اس شخص کو 2 طرح کی بیماریاں لاحق ہیں۔ پہلی بیماری ہے روحانی بیماری اور دوسری ہے جسمانی بیماری۔ تو خداوند یسوع المسیح نے سب سے پہلے اس کی روحانی بیماری کا علاج کیا۔ روحانی بیماری کا علاج کرتے ہوئے اسے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے تو جو فقی فریسی عالم شرع خداوند یسوع مسیح کے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کفر بکتا ہے، انسان ہوتے ہوئے یہ کیسے کسی کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ وہ تو صرف اور صرف خدا کے اختیار میں ہے۔ خدا کے پاس یہ اختیار ہے، خدا کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ خطاؤں اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ کیونکہ پرانے عہد نامہ میں خداوند نے خود یہ فرمایا کہ خطاؤں اور گناہوں کا بخشنے والا میں ہوں، اور میں مجرم کو ہرگز بری نہیں کروں گا۔ تو خداوند یسوع المسیح بتاتے ہیں کہ میں ہی وہ خالق اور مالک ہوں جو عرش معلیٰ کو چھوڑ کر فرش بری پر آیا ہوں انسانوں کے لیے، تاکہ انسانوں کے گناہ ان کی زندگیوں سے دور کیے جا سکے۔ پھر خداوند یسوع مسیح ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے آسان کون سا کام ہے؟ مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ ان دونوں میں سے کون سا کام آسان ہے؟ تو یہ دونوں کام ہی مشکل ہے۔ دونوں کام انسان کی دسترس سے باہر ہے، انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ دونوں کام انسان نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح میں ڈیوائن نیچر ہے، 2 ذاتیں ہیں، وہ بیک وقت کامل خدا بھی ہے اور بیک وقت کامل انسان بھی ہے۔ اس لیے کامل خدا ہوتے ہوئے خدا یسوع مسیح یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس مفلوج سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا چل پھر۔ اس طرح سے خدا یسوع مسیح کے یہ کہتے ہی وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور فوراً اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے یہ اختیار اپنے باپ سے حاصل کیا اور پھر اپنے شاگردوں کو بھی یہ اختیار دیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں گھوڑا بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔
جاؤ جا کر تم ان کے سر کو کچلو، کیونکہ جہاں بھیڑ ہے وہاں بھیڑیا بھی آ جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا اور ان سے کہا کہ تم میرے نام سے بیماروں کو کیا کرو؟ اچھا کرو، بدرو گرفتہ کو آزاد کرو، جو مفلوج ہیں انہیں بھی چنگا کرو، اور جو مردے ہیں انہیں زندہ کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ اختیار اپنے شاگردوں کو سونپا، اور جب وہ فیلڈ میں گئے اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے انہوں نے لوگوں کو شفائیں دی، معجزات کیے، اور یہاں تک کہ بدروہیں بھی یسوع مسیح کا نام سنتے ہی